انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی زینت، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ کون ہے ان میں عمل کے اعتبار سے اچھے. یعنی یہ تو آلریڈی بھی معاملہ تھا، 1400 سال پہلے بھی تھا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جس کی بڑی تفصیل آئی تھی سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی انسان کو مرغوب ہیں اور اس کی نگاہوں میں ان کی محبت کھبی ہوئی ہے. تو یہ زیب و زینت دنیا کا بناؤ سنگھار، یہ خوش رنگی، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں اور جانچیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بالآخر اس زمین پر جو کچھ ہے سب کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑیں گے. یہ اسکائی اسکریپرز جو ہیں اور یہ سب کچھ بلند و بالا بلڈنگز، یہ جو اس وقت جو زیب و زینت میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ جو کورنش ہے، اب جو یہاں پر یو اے ای میں جس طریقے سے اسے سجایا گیا ہے، ابو ظبی کی جا کر آپ دیکھیے، جو ساحل تھا اس کا جو انتہائی بھدا اور غلیظ ساحل تھا، اس کو کیا چمک دمک عطا کی ہے انہوں نے. یہ سب کچھ جو ہے، اور اس میں بلند و بالا عمارتیں عالی شان. اسی طریقے سے جدے میں آپ چلے جائیے، جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کورنش پر، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم بالکل برابر کر دیں گے چٹیل میدان. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور جو رقیم والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں کوئی بہت ہی قابل تعجب نشانی ہے. اب یہاں پر اصحاب کہف کا تذکرہ آ رہا ہے. ایک تو چونکہ یہود نے سوال کیا تھا، وہ کون تھے بتایا جائے، امتحاناً سوال کیا تھا، تو اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور اس میں عبرت کا اور سبق آموزی کا بہت سامان ہے. اور پھر وہ بات بیچ میں آ رہی ہے کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ پر توکل اور اعتماد کیا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں، وہ ہمارا لیے راستہ نکالے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی. انتہائی جابر اس وقت کا بادشاہ تھا، ظالم، اس کے پنجے سے نکالنے کے لیے کیسے معجزانہ طور پر اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اور ان کو پورے اس وقت کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا لوگوں کے لیے. یہ اصحاب کہف. ان کے بارے میں مختصراً یہ ہے، بہت سی روایات ہیں لیکن جو صحیح تر معلوم ہوتی ہیں کہ یہ واقعہ ہے تقریباً 250 عیسوی 250 عیسوی کا. یہ گبن نے جو ہسٹری لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے 7 سلیپرز کے نام سے، اور قدیم اسرائیلی روایات کے اندر بھی اس کی بعض تفاصیل ملتی ہیں. تو 250 عیسوی میں یہ جو ایشیا کوچک، ایشیا مائنر کا علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ایک حکومت تھی. یہاں پر یہ رومن امپائر کے تابع تھی، اور یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور یہ علاقہ جو ہے یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے حواریین کے ذریعے پھیل رہی تھیں، آہستہ آہستہ آ رہی تھیں، اور وہ بھی یہاں تک پہنچی ہیں. تو چند نوجوان جو ہیں وہ ایمان لے آئے، وہ توحید والی تعلیمات. تو بادشاہ نے انہیں دربار میں بلا کر طلب کیا، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے وہاں دربار میں بھی کلمہ حق کہا، اس کا ذکر آئے گا. اور لیکن بادشاہ کو پہلے تو طیش آیا، اس نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو. پھر اس سے کچھ رحم آ گیا کہ نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، انہیں کچھ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. 3 دن کی مہلت دی کہ تم اس میں فیصلہ کر لو، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ تمہارا معاملہ چکا دیا جائے گا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ اب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو رستہ نکالے گا. ان کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اور پھر اس غار میں وہ جا کر سوئے ہیں تو بس سوئے رہے. ادھر ان کی تلاش شروع ہوئی، اور تھک ہار کے کچھ ایسی سچویشن تھی اس غار کی کہ کوئی پہنچ نہیں پایا وہاں تک. اس کا بھی نقشہ اس میں آئے گا. بہت تلاش بسیار کے بعد تھک ہار کر مایوس ہو کر ایک تختی کے اوپر ان کے احوال لکھ دیے گئے کہ کچھ لوگ تھے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، بہکی بہکی باتیں، اور پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ ان کا سراغ نہیں مل سکا. تو رقیم کا لفظ جو ہے وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ ان کی وہ جو سٹوری تھی وہ رقم کر دی گئی، ان کے حالات کہ کچھ نوجوان اس طرح سے گم ہوئے ہیں، یعنی وہ تاریخی ریکارڈ کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اس کے بعد کوئی تقریباً 200 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی ہے.
اور پھر اس دوران ہوا یہ کہ رومن امپائر جو ہے وہ ساری کی ساری خود کرسچین ہو گئی، کرسچینٹی اس نے قبول کر لی، بت پرستی چھوڑ دی، اور اس وقت کی کرسچینٹی شاید بہت بہتر تھی، بہرکیف وہاں پر اب عیسائیت آ گئی ہے۔ اب وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ان میں سے کچھ ہوں گے جو پالیزم والے ہوں گے، وہ شرک الگ ہے۔ تو اس دوران سارا جو ہے وہ نقشہ بدل چکا ہے، اور وہ جب باہر نکلے ہیں اور اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے تو وہ اس سے پہچانا کہ جو سکہ لے کر آیا تھا کچھ ایک ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ تو کئی سو سال پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا، کوئی دفینہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، کل ہی تو میں اور میرے کچھ ساتھی جا کر ہم ایک جگہ چھپے تھے، تو میں وہ سکہ لے کر آیا ہوں کھانے کے لیے۔ تو پھر انہیں خیال آیا، اور اس وقت اتفاق سے اس شہر میں یہ علمی بحث جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو پھر لوگوں پر کھل گئی یہ بات کہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے اس تختی میں پڑھا تھا ایک تاریخی ریکارڈ میں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہی لوگ تھے یہ۔ تو وہ قصہ ہے اصحاب کہف کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے دستگیری فرما دیتا ہے، وہ قادر ہے اس پر۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اس پر توکل۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوان جو تھے وہ جا کر بیٹھ گئے غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اور انہوں نے کہا، دعا کی کہ پروردگار ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے رہنمائی مہیا فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک دیا اس غار میں کچھ سالوں کے لیے۔ یہ تھپکنا جو ہے جیسے لوری دے کر سلانا ہوتا ہے، اس طور سے ہم نے سلا دیا۔ اب وہ کتنے سال، وہ بعد میں بحث آئے گی۔ ثم بعثناہم، اور پھر ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم معلوم کریں، ظاہر کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت کے جو انہوں نے وہاں گزاری تھی۔ یہ لگتا ہے کہ اٹھنے کے بعد جیسے کہ بات آئے گی، ان میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنے دیر یہاں رہے، اس پر وہ دو گروہوں میں بٹ گئے کہ کس کو صحیح یاد رہی ہے مدت کی معلوم ہو جائے۔ یہ تو تھا خلاصہ، اب آگے آ رہا ہے قصہ تفصیل کے ساتھ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، سناتے ہیں یہ سرگزشت ان نوجوانوں کی بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ اذ اول انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان میں اضافہ فرمایا ہدایت کا، ہم نے اور ہدایت سے نوازا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے نعرہ حق بلند کیا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک ہے، یہ جو بت ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو اس ایک رب کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم عقل سے اور حق سے بہت دور کی بات، ہٹی ہوئی بات کریں گے، بہت نامعقول نامناسب بات ہوگی جو ہم کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اور بہت سے معبودوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اپنے اس عقیدے کے حوالے سے کوئی واضح سند، کوئی دلیل، کوئی حجت کیوں نہیں پیش کرتے؟ کوئی ان کے پاس کیا سند ہے، کیا دلیل ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹا الزام لگائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بادشاہ کی دھمکی کے بعد اب وہ مشورے میں اب اس وقت مصروف ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تم نے کنارہ کر ہی لیا ہے، اس قوم سے کنارہ کشی اختیار کر ہی لی ہے، جب طے کر لیا کہ اب ہماری راہ الگ ہے، اس قوم کی راہ الگ ہے، اور اس سے بھی ہم نے کنارہ کشی اختیار کی کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو پھر کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا